السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا وہ تھا لسانیات سے متعلق، اور اس میں ہم قدیم ہند آریائی زبان سے متعلق بات کر رہے تھے کہ ہند آریائی زبان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ اور قدیم ہند آریائی کے اندر جو کتابیں ملتی ہیں وہ رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ تو دیکھیے، یہ انفارمیشن کے شکل میں ہم نے لی ہے، نوٹس کے شکل میں، آپ اسے یاد رکھیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ پوچھا جائے کہ بھائی سام وید یا جو وید ہیں وہ وید کس دور سے تعلق رکھتے ہیں، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی۔ تو اس طریقے سے سوال اس کا بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدیم ہند آریائی کے اندر یہ چاروں وید ملتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ وسطی ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب: 3 ادوار میں وسطی ہند آریائی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور 500 قبل مسیح سے مسیح سن کی ابتدا تک، یہ دور پالی کا دور کہلاتا ہے، یہ پالی دور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، پالی دور کہلاتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں قدیم کے بارے میں، قدیم ہند آریائی کے اندر یہ 4 وید آتے ہیں۔ پھر وسطی ہند آریائی کے لیے تو اس کو 3 دور میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا دور 500 قبل مسیح سے لے کے مسیح سن کی ابتدا تک، اور یہ دور پالی کا دور کہلاتا ہے۔ پالی پراکرت کا پہلا روپ ہے۔ پالی زبان کو قدیم مگدھی بھی کہتے ہیں۔ اسی پالی زبان میں بدھ مت اور جین مت کی تعلیمات ہیں۔ تو گویا کہ وسطی دور کے اندر جو پہلا 500 سال ہے وہ پالی دور کہلاتا ہے، یعنی گویا کہ 500 سال قبل مسیح سے لے کے مسیح سن کی ابتدا تک کا جو دور ہے یہ پالی دور کہلاتا ہے۔ اور پراکرت زبانوں کی جو زبانیں ہیں پراکرت، ٹھیک ہے، ان پراکرت زبانوں میں سب سے پہلا روپ جو پراکرت کا پہلا روپ کیا ہے؟ پالی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو پراکرت کا یہ سوال ہو سکتا ہے اگر پوچھا جائے تو پراکرت کا پہلا روپ کون سا زبان ہے، ٹھیک ہے، پالی ہے، ابھرنش ہے، اور بھی اس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں۔ تو پالی پراکرت کا پہلا روپ ہے، یہ دیکھ لیں، میں اس کو ہائی لائٹ کر دے رہا ہوں۔ پالی جو ہے پراکرت کا پہلا روپ ہے۔ اچھا ہاں، پالی کو دوسری زبان میں ہم قدیم مگدھی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بدھ مت اور جو جین مت ہے ان کی تعلیمات کس زبان میں ملتی ہیں؟ پالی زبان میں ہی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اہم بات ہے۔ ہو گیا یہ۔ تو پالی کا زمانہ کب سے رہا؟ 500 قبل مسیح سے مسیح سن کی ابتدا تک، یہ پالی دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور مسیحی سن کی ابتدا سے 500 تک کا ہے، یہ دور پراکرت کا دور کہلاتا ہے۔ یہ 500 سال کا زمانہ پراکرت کا دور کہلاتا ہے۔ اچھا، پراکرت کے معنی کیا ہے؟ پراکرت کے معنی ایسی زبان جو اپنے فطری انداز میں پھل پھول رہی ہوں، فطری انداز میں جو زبان پھل پھول رہی ہوں ان کو پراکرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسیحی سن کی ابتدا سے لے کے 500 سال کا 500 عیسوی تک کا جو زمانہ ہے یہ پراکرت کا زمانہ ہے۔ پراکرت اچھا، دوسری بات کہ پراکرت کسی ایک زبان کا نام نہیں ہے بلکہ کئی ایک زبانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پراکرت جو بولا جاتا ہے تو کسی ایک زبان کو پراکرت کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے بلکہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ پراکرت میں 5 زبانیں واضح طور پہ شامل ہیں۔ پراکرت کے اندر اب دیکھ لیں پراکرت کے اندر کتنی زبانیں شامل ہیں۔ پراکرت کے اندر 5 زبانیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی؟ مہاراشٹری، شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی اور پیشاجی، یہ 5 زبانیں جو ہیں پراکرت زبانوں کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دوستوں جو یہ نوٹس ہے بہت ہی اہم ہے، یہ سارے انفارمیشنز اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو لسانیات سے متعلق سوالات ہوں ہم اس کو آسانی سے حل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا دور ہو گیا، کون سا؟ پراکرت کا دور۔ پہلا دور پالی، دوسرا دور پراکرت۔ پالی کا زمانہ تھا 500 قبل مسیح سے لے کے مسیح سن کی ابتدا تک، اس کے بعد پراکرت کا زمانہ تھا مسیح سن کی ابتدا سے 500 عیسوی تک کا، اور پراکرت کے اندر 5 بولیاں 5 زبانیں شامل ہیں: مہاراشٹری، شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی اور پیشاجی۔ اس کے بعد تیسرا دور جو ہے وہ 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کا ہے، یہ دور ابھرنش کا ہے۔ کیا یہ؟ ابھرنش کا دور کہلاتا ہے۔ ابھرنش کے معنی کیا ہے؟ ابھرنش کے معنی ہے بگڑی زبان کے یا بگڑی ہوئی زبان کے، یعنی جو زبانیں فطری طور پہ پلتی رہیں، بڑھتی رہیں، وہ آگے چل کے جب ان کی شکل بگڑنے لگی تو وہ ابھرنش کہلائی۔ تو یہ ہے ابھرنش کے معنی بگڑی ہوئی زبان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ہم نے یہاں سے دیکھ لیا کہ وسطی ہند آریائی زبان کو 3 دور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور پالی، پراکرت اور ابھرنش،
اس کو ہم ڈائٹ کہہ سکتے ہیں، پالی، پراکرت اور اپभ्रंश۔ آگے دیکھیں ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش پر، اب یہ ہے سے جدید جو ہے جدید ہند آریائی، اس کے بارے میں دیکھ لیں۔ ہندوستان میں جدید زبانوں کی جو پیدائش پہ پراکرتوں، اچھا ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپभ्रंश ہوئی ہے، ان میں شورسینی اپभ्रंश سب سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ جو جدید زبان ہے، جس کو ہم جیسے ہم یہاں سے جو تقسیم کی تھی، کہاں گیا یہ جدید ہند آریائی کے اندر جو جدید زبان کا جو وجود ہوا ہے، تو وہ جدید کس زبان سے نکلا ہے؟ کیونکہ وسطی کی تو 3 قسمیں تھیں، وسطی ہند آریائی کی 3 قسمیں ہوئی ہیں، پالی، پراکرت اور اپभ्रंश، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 دور گزری تھی، تو جدید جو زبانیں نکلی ہیں وہ پالی سے نکل کے آئی ہیں، پراکرت سے نکل کے آئی ہیں، یا اپभ्रंश سے نکل کے آئی ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو ہندوستان میں جدید زبانوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پراکرت سے نہیں ہوئی ہے، جو مطلب کیا کہا جائے، جو نیچرل اپنے فطری انداز میں جو زبانیں پھلی پھولیں اور بڑھیں، تو اس سے جدید زبانوں کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو ان فطری اور نیچرل زبانوں سے کی جو بگڑی ہوئی شکل تھی، جس کو ہم اپभ्रंश کہتے ہیں، اس اپभ्रंश سے نئی زبان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپभ्रंश سے ہوئی ہے، ان میں شورسینی اپभ्रंश سب سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ جدید زبان کس سے نکل کر آئی ہیں؟ پالی سے، پراکرت سے، یا اپभ्रंश سے؟ اپभ्रंش سے نکل کر آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ان اپभ्रंश کے اندر شورسینی اپभ्रंश سب سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے آگے شورسینی اپभ्रंش کی 4 بولیاں، شورسینی اپभ्रंش میں 4 بولیاں شامل ہیں، چونکہ جتنے بھی اپभ्रंश ان میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت کس کی ہے؟ شورسینی اپभ्रंش کی ہے۔ ان شورسینی اپभ्रंش کے اندر یہ 4 بولیاں شامل ہیں۔ نمبر 1 کھڑی بولی یا ہندوستانی، موجودہ اردو یا ہندی جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس لیے موجودہ اردو ہندی کھڑی بولی سے نکل کے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کھڑی بولی کس سے؟ شورسینی اپभ्रंش کی بولیوں میں شامل تھی۔ تو کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی، راجستھانی، پنجابی اور گجراتی، یہ 4 بولیاں شورسینی اپभ्रंش کی بولیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دھیان رکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی نے جدید ہند آریائی زبانوں کو 7 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے نا؟ ان زبانوں کو علاقے کے اعتبار سے انہوں نے 7 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہے اس کا؟ سندھی، لہندہ، پنجابی، گجراتی، راجستھانی، مغربی ہندی، مشرقی ہندی۔ اب مختلف جو لسانیات کے ماہرین لسانیات انہوں نے کئی تقسیمیں کی ہیں، تو اب دیکھ لیں یہاں پر ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کی جو انہوں نے جدید ہند آریائی کو تقسیم کیسے کیا، 7 مختلف علاقوں میں یا 7 مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے، سندھی، لہندہ، پنجابی، گجراتی، راجستھانی، مغربی ہندی اور مشرقی ہندی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ان کے نام لکھ دیے۔ آگے دیکھیے مغربی ہندی میں درج ذیل بولیاں شامل ہیں، تو یہ دیکھ لیجیے، یہ بات آ گئی کہ جدید ہند آریائی زبان ہے، اس جدید ہند آریائی زبان کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کی ایک قسم کیا ہے؟ مغربی ہندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مغربی ہندی کی اب مزید 5 بولیاں شامل ہیں مغربی ہندی کے اندر۔ مغربی ہندی میں درج ذیل 5 بولیاں شامل ہیں، کھڑی بولی یا اس کو ہندوستانی بھی بولتے ہیں، کھڑی بولی یا ہندوستانی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، ٹھیک ہے؟ یہ 5 وہاں مغربی ہندی کے اندر ہیں، شامل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان رکھنا، مغربی ہندی کے بارے میں نے سوال دیکھے ہیں، مغربی ہندی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مغربی ہندی میں کون کون سی بولیاں شامل ہیں۔ کھڑی بولی ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس کے بارے میں مزید تفصیلات سے بات رکھی جا سکتی ہے، میں نے ان کو چھوڑ دیا، بس ہم نے جو کچھ پوائنٹس نوٹ کیے جو یاد کرنے کے لیے زیادہ اہم ہو اور جس سے سوالات آ سکتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اس کی تفصیل ہے کھڑی بولی میں کون کون سی، اور بھی مزید تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں کہ پنجابی کن 3 رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یا دوسرا سوال آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی زبان ہے جو 3 رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یا پنجابی کو کتنے رسم الخط میں لکھا جا سکتا ہے، کچھ بھی سوال بن سکتا ہے۔ بہرحال جواب دیکھیں آپ کہ پنجابی کن 3 رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، فارسی، گرمکھی اور دیوناگری۔ یہ تو یہ پنجابی زبان ہے جو 3 رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، لکھی جاتی ہے، پنجابی، فارسی، گرمکھی اور دیوناگری، ٹھیک ہے؟
اسی طریقے سے میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کی کھڑی بولی معیاری سمجھی جاتی ہے. جو کھڑی بولی کی بات آتی ہے تو وہ کس علاقے کی کھڑی بولی معیاری سمجھی جاتی ہے؟ میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کی بولیاں جو ہے یہ معیاری سمجھی جاتی ہے، کھڑی بولی. ہریانوی زبان کی پہلی تصنیف کا نام کیا ہے؟ غرائب اللغات. یہ کچھ انفارمیشن سے دیکھ لیں. ہریانوی، چونکہ یہ بھی ہریانوی بھی اس کے اندر ہے، تو ہریانوی زبان کے اندر جو سب سے پہلی تصنیف ہے وہ غرائب اللغات ہے. ہاں، یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو زبان کو ماہرین لسانیات نے 8 مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، اسی میں سے ایک ہند یورپی ہے. ہاں، جو ہندوستان، پاکستان اور کیا نام ہے اس پورے علاقے میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ماہرین لسانیات نے زبان کو 8 مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا. یہ بھی ایک انفارمیشن ہے، دھیان رکھیں. 8 مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جنوبی ہند کی زبانیں، جنوبی ہند میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم، یہ سب دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. کس سے؟ دراوڑی خاندان سے. وہ ہند یورپی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ساری زبانیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہند یورپی سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، دراوڑی خاندان، یہ دراوڑی بھی یہ مختلف 8 زبانوں کے اندر ہے. جو 8 خاندان ہیں ان میں ایک کیا ہے؟ دراوڑی. تو یہ دراوڑی خاندانوں سے، یہ ہند آریائی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ تمل، تیلگو اور ملیالم اور کنڑ والا جو ہے، جو جنوبی ہند کی زبانیں ہیں، یہ دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ڈاکٹر زور، مسعود حسین خان، محمود شیرانی، ڈاکٹر شوکت سبزواری، یہ سب ماہرین لسانیات ہیں جنہوں نے اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں گفتگو کی ہے. یہ ایک چیز دھیان رکھنے کی ہے، چونکہ اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات پیش کیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ تمام ماہرین لسانیات رہے ہوں. ایسا ضروری نہیں ہے. تو یہ سوال آتا ہے نا. تو دھیان رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ڈاکٹر زور ہوئے، محی الدین قادری زور، مسعود حسین خان، محمود شیرانی اور ڈاکٹر شوکت سبزواری، یہ لوگ ماہرین لسانیات تھے. ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماہرین لسانیات نہیں تھے، لیکن ہاں انہوں نے اردو کے آغاز کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، چونکہ برج بھاشا کی بات آئی تو برج بھاشا کے بارے میں ایک قاعدہ میں نے نوٹ کیا کہ برج بھاشا میں جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ نون کے اضافے سے بنایا جاتا ہے. نون کا اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں. ہاں، برج بھاشا میں جمع بنانے کا قاعدہ. ہاں، حالانکہ جو الگ دکنیات کے اندر جمع بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، برج بھاشا کے اندر ہے، پنجابی کے اندر ہے، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ قاعدے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک چیز ہم نے یہاں پر نوٹ کر دیا ہے، جیسے ڈھونڈ سے ڈھونڈن، روؤں سے روون وغیرہ، یہ جمع بنانے کا قاعدہ ہے نون کے اضافے کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے کتابیں اور مصنفین، یعنی یہاں پر ہم نے کچھ کتابیں اور ان کے مصنفین کو جمع کیا ہے، جو خاص کر کے اردو کے لسانیات سے متعلق جو کتابیں ہیں یا اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق جو کتابیں ہیں، جیسے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، یہ مصنف مولوی عبدالحق، یہ ہے. یہ کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما کے سلسلے میں ہے. نام کیا ہے؟ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے. پنجاب میں اردو، محمود شیرانی کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو کا آغاز جو ہے پنجاب میں ہوا ہے. مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ اردو زبان کی تاریخ مسعود حسین خان کی لکھی ہوئی ہے. داستان زبان اردو، یہ شوکت سبزواری کی لکھی ہوئی ہے. اعجاز سخن، یہ شیر علی خان کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی. آگے دیکھیں، ڈاکٹر شوکت سبزواری کی 3 اہم کتابیں جو لسانیات پر ہیں، دیکھ لیں. یہ اردو زبان کا ارتقاء، یہ داستان زبان اردو، اردو لسانیات، یہ 3 کتابیں ایسی ہیں، اور خاص کر کے لسانیات پر ان کی کتابیں اردو لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری کی ہے. اسی طریقے سے محی الدین قادری زور کی 2 اہم کتابیں ہیں جو لسانیات پہ ہیں، وہ ہیں نمبر 1 ہندوستانی فونیٹکس اور ہندوستانی لسانیات، یہ محی الدین قادری زور کی ہے. تو اب دیکھ لیں، لسانیات سے اردو لسانیات شوکت سبزواری کی ہے اور ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی ہے. ٹھیک ہے دوستو، اب یہ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اردو کے آغاز سے متعلق نظریات. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جو نوٹس اور یا جو جانکاری اس کے اندر دی گئی ہے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اور مزید پڑھیں، جو مین سورس ہیں آپ ان سے بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں.
ٹھیک ہے دوستوں، پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.